ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ لڑکا پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا، لیکن وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتا تھا کیونکہ اسے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا پڑتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے کھیت میں کام کرنے جاتا تھا اور شام کو گھر واپس آ کر وہ تھوڑی بہت پڑھائی کر لیتا تھا۔ جب وہ لڑکا 12ویں جماعت میں پہنچا تو گاؤں والوں کو لگ رہا تھا کہ یہی لڑکا ان کے گاؤں سے 12ویں میں اول آئے گا، کیونکہ گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ لڑکا پڑھائی میں بہت ہوشیار ہے۔ 12ویں کا امتحان آیا، لڑکے نے امتحان دیا اور جب 12ویں کا نتیجہ آیا تو لڑکا کسی وجہ سے ایک مضمون میں فیل ہو گیا۔ جب گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چلی تو سب گاؤں والے اس لڑکے کو تانے دینے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب بھی وہ اپنے گھر سے کھیت کی طرف جاتا تو راستے میں ملنے والے سب لوگ اسے تانے دیتے رہتے۔ اب وہ لڑکا لوگوں کے تانوں سے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور یہ بات اپنے استاد کو بتاتا ہے کہ استاد جی، جب بھی میں اپنے گھر سے کھیت کی طرف جاتا ہوں تو راستے میں ملنے والے سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے استاد نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، ایک بڑا سا لوٹا لو اور اس لوٹے کو اوپر تک دودھ سے بھر دو، اور جب تم اس راستے سے گزرو تو اس لوٹے سے دودھ کی ایک بوند بھی نیچے نہ گرنے دینا۔ لڑکے نے ایک دن ویسا ہی کیا۔ جب وہ دودھ کا لوٹا لے کر اس راستے سے نکلا تو اس کی توجہ اس لوٹے پر اتنی مرکوز تھی کہ اسے لوگوں کی آواز ہی سنائی نہیں دی۔ وہ اتنی توجہ سے لوٹا لے کر چل رہا تھا کہ اس لوٹے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، اس وجہ سے اسے لوگوں کے تانوں کی آواز سنائی ہی نہیں دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کام میں اتنا مگن ہو جانا چاہیے، اتنی توجہ اپنے کام پر لگانی چاہیے کہ باقی چیزوں کا ہم پر کوئی اثر ہی نہ ہو، لوگوں کی آوازیں، لوگوں کے تانے ہمیں سنائی ہی نہ دیں۔ جیسے کیمرہ صرف اپنے موضوع پر توجہ مرکوز کرتا ہے، باقی سب چیزوں کو دھندلا کر دیتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے کام پر، اپنے ہدف پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، باقی چیزیں تو خود بخود دھندلی ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس کہانی کو اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔